الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد سورۃ الحجرات کی 3 آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے. جیسا کہ پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ سورہ حجرات کے اندر
اصلاح معاشرہ کے قرآنی اصول کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر معاشرے میں بسنے والے انسان ان اصولوں پر عمل کریں تو یہ انسان کے آس پاس کا ماحول اور معاشرہ جنت نما بن سکتا ہے۔ ان قرآنی اصولوں میں سے 3 اصول پچھلے جمعے کو عرض کیے تھے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جس سے یہ اصول اخذ کیا تھا کہ اپنے بڑوں سے آگے مت بڑھو، بات میں، عمل میں، چلنے میں اپنے بڑوں سے آگے مت بڑھو۔ ہر شخص ضرور چھوٹا ہے، چاہے وہ کتنی بھی عمر کا ہے، اس سے کوئی نہ کوئی بڑا موجود ہے۔ تو مجلس کے اندر چاہے گھر کی اختلافات ہوں، معاشرے کے اختلافات ہوں، سوسائٹی کے اختلافات ہوں، ہر شخص کے اوپر دوسرا بڑا موجود ہے، تو بڑے کی موجودگی میں چھوٹا آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ پہلا اصول بیان کیا تھا۔ دوسرا اصول یہ بیان کیا تھا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کہ ہر شخص چاہے وہ کسی بھی عمر کا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ چھوٹا بڑے کے آداب کا خیال رکھے اللہ سے ڈر کے، اور بڑا چھوٹوں پر شفقت اور رحمت کا معاملہ کرے اللہ سے ڈر کے، تو معاشرے میں کوئی اختلاف، کوئی انتشار، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں پیدا ہوگا۔ تیسرا اصول یہ بیان کیا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ جس طرح حکم دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں مجلس کے اندر حضرت موجود ہیں، تو جس طرح حکم ہے کہ وہاں آواز بلند نہیں کرنی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد روضہ رسول کے پاس بھی اونچی آواز سے درود و سلام بھی اونچی آواز سے نہیں پڑھنا، بولنا بھی اونچی آواز سے نہیں ہے۔ اور اسی ضمن میں یہ بیان کیا تھا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی مجلس ہو، درس حدیث ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائبین، وارثین، علماء موجود ہوں، علماء کی مجلس ہو، کوئی عالم موجود ہو، یا اپنے گھرانے کا بڑا موجود ہو، والد موجود ہو، چچا موجود ہو، تو چھوٹے کو اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے، بڑے کے ادب کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ ان 3 اصولوں کا خلاصہ تھا جو پچھلے جمعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیے تھے۔ اسی سلسلے کی اگلی کڑی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم۔ اس میں چوتھا اصول قرآن کریم نے بیان کیا ہے اصلاح معاشرہ کا۔ آیت کا ترجمہ ہے بلا شبہ وہ لوگ الذین ینادونک، جو آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، آپ کے گھروں کے پیچھے سے، آپ کے گھروں کی سائڈ سے آپ کو پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، یہ اکثر لوگ عقل سے خالی ہیں، تہذیب سے خالی ہیں۔ ولو انہم صبروا، اگر یہ پکارنے والے لوگ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ گھر سے نکل کے ان کے پاس آ جاتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہت اچھا تھا، بہت بہتر تھا۔ بہرحال اگر انہیں اپنے گناہ پہ ندامت ہو گئی ہے، اپنی غلطی سمجھ میں آ گئی ہے،
تو توبہ کر لیں، کیونکہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی مغفرت کرنے والے اور رحیم و کریم ہیں۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے، جس کو شان نزول بھی کہا جاتا ہے، قبیلہ بنو تمیم جن کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، اس قبیلے کے کچھ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ گھر کے اندر تھے، اور جیسے یہ حضرات پہنچے تو بلند آواز سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہمارے پاس آئیے، تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تو آرام فرما رہے تھے یا کسی ایسے کام میں مصروف تھے کہ فوراً باہر آنا ممکن نہ تھا، ممکن ہے وہی نازل ہو رہی ہو۔ ان حضرات کا اس طرح آواز دینا اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ یہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے بلاتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ اگر یہ صبر کرتے اور آپ اپنے کام سے فارغ ہو کے، نزول وحی سے فارغ ہو کے، یا آرام سے اٹھ کر ان کی طرف آ جاتے جیسا کہ آپ آ جاتے ہیں، لکان خیر لہم، تو یہ ان حضرات کے لیے بہت بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم۔ علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح آواز دینا، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ دیوار کے پیچھے موجود ہیں، کمرے کے اندر موجود ہیں، تو یہ حکم نازل ہو گیا۔ اگر آپ سامنے بھی موجود ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے یا محمد انظر الینا بھی کہنا جائز نہ ہوتا۔ حالانکہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ آپ آرام نہیں کر رہے، نزول وحی کی حالت نہیں ہے، آپ بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور پکارنے والے کو آپ نظر بھی آ رہے ہیں، لیکن اس صورت میں بھی ادب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ یا محمد انظر الینا، یا محمد اسمع کلامی، ہماری بات سنو کہنا، یہ ادب رسول کے خلاف ہے۔ یہاں سے ایک بات مستنبط ہوتی ہے، نکلتی ہے، اور دعوت فکر ہے ان حضرات کے لیے، قطع نظر اس اختلاف کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں یا نہیں ہیں، اس میں کون سی جہت ٹھیک ہے، کون سی جہت ٹھیک نہیں ہے، اس اختلاف سے ہٹ کر جب مدنی زندگی میں مدینے کے اندر، مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ موجود ہیں، اس وقت بھی سامنے موجود ہونے کی صورت میں کاف کا خطاب یا محمد کا خطاب ادب کے خلاف ہے، تو پھر اتنے دور سے قطع نظر کسی اختلاف کی طرف جائے،
کہ جائز ہے، وہ صفت آپ کو حاصل ہے یا آپ کو حاصل نہیں ہے۔ جب قریب سے یا محمد یا رسول اللہ یا علیکہ کا خطاب مجلس نبوت کے خلاف ہے، ادب رسول کے خلاف ہے، تو اس قدر دور سے جہاں آپ نظر نہیں آ رہے، اس طرح بلانا، عقیدہ رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ پھر کبھی صحیح۔ لیکن عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ عشق کے آداب بھی تو ہونے چاہیے، عشق سے پہلے عشق کے آداب سیکھنے چاہیے۔ جس ذات سے عشق کیا جا رہا ہے اس کا مقام، مرتبہ، اس کے فضائل بھی ذہن میں ہونے چاہیے۔ معشوق کی مجلس کے آداب بھی پتہ ہونے چاہیے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلا کہ مجلس نبی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ قریب موجود، دیوار کے پیچھے موجود بھی یا محمد اخرج الینا، یا رسول اللہ اسمع کلامی کہنا ادب کے خلاف ہے۔ تو دوستو بہت دور سے پھر علیکہ کا خطاب کر کے جو کچھ بھی پڑھنا، یا رسول اللہ کہنا، یا محمد لکھنا اور کہنا، یہ عقیدے کے خلاف ہو یا نہ ہو، ادب رسول کے خلاف ضرور ہے۔ عشق کے آداب ہوتے ہیں دوستو۔ علامہ رومی نے ایک قصہ لکھا ہے، اور یہ لوگ حکایات سعدی اور حکایات رومی پڑھتے ہیں حکایت اور قصہ پڑھنے کے لیے نہیں، اس قصے کے بعد جو وہ درس دیتے ہیں وہ درس یاد رکھنا چاہیے۔ بادشاہ شکار کھیلنے گیا، اور بادشاہ کا جو باز ہے شاہین، وہ کہیں دور نکل گیا، کسی دیہاتی کے گھر جا پہنچا، اس کے صحن میں گیا، ایک بڑھیا نے اسے پکڑ لیا۔ بڑھیا نے جب دیکھا کہ یہ بیچارہ عجیب جانور ہے، اس کے مالک کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے ناخن کاٹنے ہیں، اس کے مالک کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے بال درست کرنے ہیں، پر درست کرنے ہیں، اس کا مالک بھی عجیب بے وقوف ہے، اس کی چونچ ٹیڑھی ہے اور سیدھا کرنے کی فکر بھی نہیں کرتا۔ چنانچہ اس جانور کے ساتھ شفقت ہے، نفرت نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، محبت پیدا کرنے کے لیے، محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس نے کینچی اٹھائی اور اس کے ناخن کاٹ دیے، اس کے پر بھی سنوار دیے، اور چونچ کو سیدھا کرنے کی فکر کی تو وہ بھی ٹوٹ گئی۔ بادشاہ پہنچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تو بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ صورتحال ہو گئی ہے میرے شاہین کے ساتھ، تو درباریوں نے، آس پاس والوں نے کہا کہ حضرت اس کو سزا ہونی چاہیے، اس نے اتنا قیمتی جانور ضائع کر دیا ہے، بے وقوف بڑھیا نے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، اس نے محبت کی ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، لیکن جاہل اور نادان ہے، عشق اور محبت کے آداب سے ناواقف ہے، کہ جب شاہین سے محبت کرنی ہے تو اس کے ٹیڑھے ناخن برداشت کرنے ہیں، جب شاہین سے محبت کرنی ہے تو اس کے بڑے بڑے پر بھی برداشت کرنے ہیں، جب شاہین سے محبت کرنی ہے تو اس کی ٹیڑھی چونچ بھی برداشت کرنی ہے۔ اس کو عشق تو کرنا یاد رہا، لیکن عشق کے آداب سے یہ غافل تھی۔ تو آج کل دوستو شیخ رومی یہ قصہ لکھ کے کہتے ہیں کہ آج ہم اسلام سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں،
اور بعض دفعہ اپنے عمل سے بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ خدا سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے عمل سے بھی کر کے بعض دفعہ دکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی عاشق ہیں، کون مسلمان اس ذات کا عاشق نہیں ہے؟ لیکن جاہل عشق رسول کے آداب، مجلس رسول کے عشق کے آداب سے غافل ہیں، اور اس جہالت اور نادانی میں عشق کرتے ہیں کہ کہیں وہ بدعت بن جاتا ہے، کہیں عشق کرتے کرتے بے عشق ہو جاتا ہے، گستاخی کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ کہنا، یا محمد کہنا عشق ہے، تو ان عاشقوں کو چاہیے ذرا ادب عشق بھی سیکھیں کہ یا رسول اللہ، یا محمد کا خطاب نبی علیہ السلام کی زندگی میں گستاخی اور بے ادبی ٹھہرا۔ آیت نازل ہو گئی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ اکثر غافل ہیں، عقل نہیں رکھتے ہیں، جاہل ہیں، ان کو مجلس نبی کا، آداب نبی کا خیال نہیں ہے۔ اس سے اصلاح معاشرہ کا اہم اصول نمبر 4 اخذ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی بڑے کے پاس جائے، مہمان بن کر جائے، یا عشق و عقیدت کے لحاظ سے جائے، یا رشتہ داری کے لحاظ سے جائے، تو اگلے کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے حالات کا، امیر غریب ہونے کے لحاظ سے، اس کے حالات کا، اس کی مصروفیت کے لحاظ سے خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں جاتے ہیں اور وہ شخص مصروف زندگی میں ہے، چاہے مذہبی لحاظ سے وہ مصروف ہے، سیاسی لحاظ سے وہ مصروف ہے، تجارتی لحاظ سے وہ مصروف ہے، اور انسانیت، ملک و ملت کے امور کی انجام دہی کے لحاظ سے وہ مصروف ہے، تو مصروفیت کے لحاظ سے اس کے اوقات کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ اصرار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آ پہنچے لہٰذا آپ آ جائیں، ہماری بات سنیں، یہ اصرار نہیں ہونا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ لہذا فون کے آداب اس سے سمجھ میں آتے ہیں، ملاقات بھی ہے، اس کے بھی آداب ہیں، اور فون بھی ایک ملاقات ہے آج کل کے لحاظ سے، اس کے بھی آداب ہیں۔ ایک تو یہ کہ بے وقت فون نہیں ہونا چاہیے، جس ساتھی کو فون کرنے لگے ہو پہلے اس کے نظام الاوقات کو ذہن میں رکھو، وہ سیاسی مصروف بندہ ہے، سماجی زندگی میں مصروف ہے، فلاح و بہبود میں مصروف ہے، یہ اس وقت اس کی کیا مصروفیت ہوگی؟ آیا میرے فون کرنے سے اس کی مصروفیت میں تو خلل نہیں پڑے گا؟ نمبر 2، اگر آپ نے کسی بھی بندے کے ساتھ لمبی بات کرنی ہے اور آپ نے سوچ لیا کہ اس وقت وہ سو نہیں رہا، اس کا نظام الاوقات سونے کا نہیں ہے، اس وقت نماز کا بھی وقت نہیں ہے، لہذا فون کر لینا چاہیے۔ اگر مختصر معمولی سی بات ہے تو ٹھیک، اگر معمول کے لحاظ سے لمبی بات ہو تو مفسرین نے اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ فون کرنے والے شخص کو پہلے پوچھنا چاہیے کہ حضرت میں لمبی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر وقت ہو، ابھی فرصت ہو تو میں بات کرتا ہوں، لیکن اگر نہیں تو پھر بتائیں میں کس ٹائم بات کروں۔ نمبر 3، فون کرتے وقت اپنا تعارف پہلے کرانا چاہیے۔ بعض لوگ فون کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جناب آپ کون بات کر رہے ہیں؟
اگلے سے پوچھتے ہیں۔ جب کسی کا دروازہ کھٹکایا جاتا ہے تو گھنٹی بجانے والا نہیں کہتا اندر سے آپ کون آئے ہیں۔ فون اور گھنٹی بجانا معنی واحد۔ یہاں مثال سمجھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ فون کرنے والا شخص یہ پوچھے کہ آپ کون ہیں جی، تو یہ کتنا غلط ہے۔ اگر وہ آپ کا میل جول کا ساتھی ہے، آپ کا نمبر اس کے پاس موجود ہے، یا آپ کی آواز سلام علیکم کہنے سے وہ سمجھ لے گا، تو بات شروع کر دینی چاہیے، ورنہ اپنا تعارف پہلے کرانا چاہیے۔ اسی سے مسئلہ مستنبط ہوتا ہے استئذان کا۔ استئذان کا معنی ہے دروازہ کھٹکھٹانا، اجازت چاہنا، کہ جب انسان کسی کے ہاں گیا تو دروازہ کھٹکھٹانا بھی یہ معاشرتی مسئلہ ہے۔ آنے والا گھنٹی پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، اٹھانے کا نام بھی نہیں لیتا، یہ بھی ادب کے خلاف ہے، اجازت چاہنے کے ادب کے خلاف ہے۔ ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا جائے، کچھ وقفے کے بعد، یہ نہیں کہ فوراً دوبارہ گھنٹی بجائی جائے، دروازہ کھٹکھٹایا جائے، پھر کچھ وقفہ لیا جائے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا جائے، 3 مرتبہ کے بعد بھی اگر جواب نہ آئے، دروازہ نہ کھلے، تو واپس چلے جانا چاہیے۔ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے کنارے پر نواحی میں ایک صحابی کے گھر پہ تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور ساتھ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کیا، تیسری مرتبہ پھر کیا۔ صحابی اندر سے سن رہے ہیں لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، نہ دروازے تک وہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ کھٹکانے کے بعد تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئے تو وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے تو فرمایا کہ آپ کیوں حضرت واپس جا رہے ہیں؟ کہا 3 دفعہ دستک دی ہے، اندر کا بندہ جب باہر والے سے ملنا نہ چاہتا ہو تو پھر زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، واپس چلے جانا چاہیے۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہے تھے تو مجھے وہ دعائیں قبول ہوتی نظر آ رہی تھیں، تو میں اس لیے تھوڑا لیٹ تھا کہ دوسری مرتبہ بھی دعا آ جائے، تیسری مرتبہ بھی دعا آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا لو، کسی اور طریقے سے لے لو، لیکن دروازہ کھٹکانے کی جب آواز آ جائے تو دروازہ کھولنا چاہیے، جواب دینا چاہیے، باہر کے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ گھنٹی بجانی ہے 3 دفعہ، اور جب اندر سے کوئی بندہ آئے اور پوچھے کون، تو آگے سے عموماً کہا جاتا ہے میں ہوں، یہ بھی غلط ہے، اپنا تعارف کرانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھٹکایا گیا، پوچھا کون، تو صحابی نے کہا انا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ تو لہٰذا جب اندر سے پوچھا جائے کہ کون، تو وہ اپنا تعارف پیش کیا جائے کہ اگلا بندہ آسانی سے سمجھ لے۔ یہ فون کے اور استئذان کے آداب ہیں جو ہمیں اس آیت سے پتہ چلے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اس اصول سے پتہ چلا کہ جب بڑے کے پاس جانا ہے، بیٹے نے والد کے پاس جانا ہے، شاگرد نے استاد کے پاس جانا ہے،
مرید نے شیخ کے پاس جانا ہے یا اپنی دنیاوی لحاظ سے اوپر کے منصب والے کے پاس جانا ہے تو معروف طریقے کی اطلاع دینے کے بعد اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ آ جاؤ، تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ روایات میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ 10 سال کے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ یا اللہ ان کو دین کی سمجھ اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آج تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد قرآن کا علم سیکھتے تھے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے، گرمی کا موسم ہے، صحرا ہے، آندھی ہے، ریت اڑ رہی ہے، باہر بیٹھے ہیں، اپنے کام کے لیے یا نماز کے لیے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے، دیکھا عبداللہ ابن عباس باہر بیٹھے ہیں، مٹی میں لت پت ہیں۔ کہا عباس کیا بات ہے؟ عبداللہ کیا بات ہے؟ کہا فلانی ایک روایت پتہ چلی ہے کہ آپ کے پاس موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، وہ حدیث لینے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو کہا کہ دستک دے دیتے، اطلاع کر دیتے، گھر کے اندر بیٹھ جاتے۔ تو جواب دیا کہ عبداللہ بن عباس رسول کا چچا زاد بھائی ہونے کی حیثیت سے حاضر نہیں ہوا، طالب علم ہو کر حاضر ہوا ہے، لہٰذا استاد کو کیسے تکلیف دیتا کہ ذرا باہر آؤ، اپنا کام چھوڑ کے آؤ اور مجھے یہ سبق سکھا دو۔ یہ ادب کے خلاف سمجھا، آپ تشریف لے آئے، اب وہ حدیث بتا دیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بڑے کے ادب کا کتنا لحاظ ہے شریعت میں، کہ جب ہر چھوٹا بڑے کے آداب کا خیال رکھے گا تو معاشرہ خود ہی جنت نما بن جائے گا۔ آج کل استاد اور طالب علم میں کیا تعلق ہے، آپ حضرات مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ کیوں ہماری نوجوان طبقہ ناکام ہے؟ دنیاوی لحاظ سے ناکام ہے، اخروی دین کے لحاظ سے ناکام ہے، اس لیے کہ ہمارے تعلیمی ماحول اور تعلیمی اداروں میں استاد اور شاگرد کے ان آداب کا لحاظ نہیں۔ تو کہہ کر استاد کو پکارا جا رہا ہے، اس سے سیکھنے والا علم، ہنر، وہ انجینئر کا استاد جو انجینئرنگ سکھائے گا تو وہ آگے کتنی کام آئے گی؟ پھر استاد ہے، چاہے وہ دین کا استاد ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی ہنر کا استاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھے ایک بات بتا دے، ایک کام سکھا دے، تو یہ عبداللہ اس کا غلام، یہ عمر اس کا غلام ہے، جہاں چاہے رسی پکڑ کے لے جائے۔ یہ استاد کے آداب ہیں۔ آج ہمارے تعلیمی اداروں میں استاد ڈر ڈر کر پڑھاتا ہے، ڈر ڈر کے بات کرتا ہے۔ اگر استاد دین کی بات کرے تو تانا ملتا ہے، اے مولوی بن گیا۔ تو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ استاد ہوتا ہے، وہ ایک سبق پڑھائے یا 1000 فن پڑھائے، اس کا لحاظ ہے۔ دنیا کے ہر، زندگی کے ہر موڑ میں استاد کا احترام ہے، بڑے کا احترام ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اجازت چاہنے میں، فون کرنے میں، دوسرے کے پاس جانے میں،
آداب کا، حالات کا خیال رکھنا چاہیے، تو معاشرہ خود بخود انشاءاللہ درست ہو جائے گا۔ پانچواں اصول، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اصلاح معاشرہ کا پانچواں اصول اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی غیر ذمہ دار شخص آپ کے پاس بنبأ کوئی خبر لے کر آئے، تو اس کی خبر کو سن کے، اس کی بات کو سن کے اس کے بارے میں تبصرہ مت کرنا شروع کر دو، کوئی کارروائی کا ارادہ مت کر لو۔ فتبینوا، پہلے تحقیق کر لو۔ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر ذمہ دار شخص کی بات کو لے کر آپ ان لوگوں کے خلاف، اس قوم کے خلاف کوئی کارروائی کر گزریں، اور جب کارروائی کے بعد پتہ چلے کہ بات کچھ بھی نہ تھی یا بات غلط تھی، بات کرنے کا انداز اور ماحول کچھ اور تھا، پیش کچھ اور کیا گیا، اور آپ نے کارروائی کر لی، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر آپ کو اپنے کیے ہوئے پہ پشیمان ہونا پڑے گا۔ آیات کا پس منظر یہ ہے، قبیلہ بنو مستلق اسلام لایا، ان کا سردار حارث بن زرار وہ بھی مسلمان ہوا۔ یہ حارث بن زرار وہ سردار ہے جن کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، جویریہ بنت حارث، ام المومنین ہے۔ اس نے کہا حضرت میں ذرا اپنے قبیلے میں جاتا ہوں، انہیں اسلام سکھاتا ہوں، نماز سکھاتا ہوں، زکوٰۃ کی ترغیب دیتا ہوں، اور آپ کے اصول اور حکم کے مطابق میں زکوٰۃ جمع کروں گا، آپ فلاں وقت فلاں مہینے میں اپنا کوئی قاصد بھیج دیجئے گا، میں وہ زکوٰۃ سپرد کر دوں گا، وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ وہ وقت آنے کو تھا، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جذبہ جوان تھا۔ ان دنوں میں ہر روز یہ ایک وفد کی صورت میں مسلح ہو کر باہر نکلتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آئے گا، ہم اس کا استقبال کریں گے، لیکن قاصد نہیں پہنچا۔ ادھر سے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وقت پر قاصد بنا کر بھیجا گیا۔ وہ جب پہنچے قبیلہ بنو مستلق کے علاقے میں، انہوں نے دیکھا کہ کچھ افراد مسلح ہیں اور وہ قبیلے سے باہر نکل کر کھڑے ہیں، تو ان کو یاد آیا کہ اس قبیلے کے ساتھ میری تو کوئی پرانی دشمنی تھی، تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا میں قاصد بن کے آ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے مارنے آ رہے ہیں۔ وہ انتظار کر کر کے واپس چلے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد وہ جب پہنچا، اس نے دیکھا کہ یہ تو لڑائی کے لیے آمادہ ہیں، وہ ڈر کے واپس چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ حضرت وہ تو مجھے مارنے کی فکر میں تھے، میں تو جان بچا کے واپس آ گیا ہوں۔ معاملہ زیر بحث آیا، مشورہ ہوا، بعض حضرات نے رائے دی کہ لشکر کشی کرنی چاہیے، لشکر بھیجنا چاہیے، اور یہ اسلام سے پھر گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے خبر کی تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ ادھر سے جب تاخیر ہو گئی تو انہوں نے وفد بھیجا کہ ذرا مرکز میں جاؤ، اطلاع تو دو کیا مسئلہ ہو گیا ہے، کیوں اب بندہ نہیں آ رہا۔ بیچ میں ملاقات ہو گئی اس وفد کی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی۔
تو معاملہ کچھ بھی نہ نکلا، لڑائی کی نوبت ظاہر ہے کہ پیش نہیں آئی، لیکن یہ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی شخص، غیر ذمہ دار شخص آ کر کسی چیز کی خبر دے تو کوئی کارروائی مت کر لو، فتبینوا، پہلے تحقیق کر لو۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جب بھی کوئی خبر، ایک فرد کی خبر دوسرے فرد کے خلاف ہو، ایک فرقے کی خبر دوسرے فرقے کے خلاف ہو، ایک ملک کی خبر دوسرے ملک کے خلاف ہو، تو صرف اس خبر کو سن کر جواب بیان یا کوئی کارروائی نہیں کر لینی چاہیے، خبر کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ آپ غور کریں گے کہ زبان کا اور کان کا کس قدر غلط استعمال ہو رہا ہے آج کل کے معاشرے میں۔ سیاسی اختلافات ہوں تب، مذہبی اختلافات ہوں تب، معاشرتی اختلافات ہوں تب، خاندانی اختلافات ہوں تب، یا پڑوس اڑوس پڑوس کے دو گھرانوں کا جھگڑا ہے تب، گھر میں بہن بھائیوں کا جھگڑا ہے تب، زبان کا غلط استعمال، غیر ذمہ دارانہ بات آگے چلائی جاتی ہے، غیبت کا رواج ہے، بہتان کی کثرت ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ سب وہ خرابیاں ہیں جن سے معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو ان تمام فسادات اور انتشارات کو ختم کرنے کی ایک ہی صورت قرآن کریم نے بتائی ہے کہ جب بھی کوئی خبر پہنچے پہلے تحقیق کر لو۔ جناب آپ کے ادارے سے یہ خبر آئی ہے، واقعی ایسا ہے؟ جناب آپ کے گھرانے سے کچھ اس طرح کی بات معلوم ہوئی ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ جناب آپ کی طرف سے یہ بات معلوم ہوئی ہے، کس نے کی ہے کس نے نہیں کی ہے، جھگڑا مت کھڑے کرو، اس سے قطع نظر کیا کچھ ایسا ہے؟ اگر وہ کہے نہیں ہے تو بات ہی ختم، اگر وہ کہے جی بات کی ہے، کس پس منظر میں کی ہے، آپ کو کیا بات پتہ چلی، قصہ کچھ یوں تھا، آپ کو علم غلط ہوا، آپ نے غلط فہمی سے یہ بات کر دی ہے، حقیقت کچھ یوں ہے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ آج سیاسی نقطہ نظر سے ہر پارٹی والا اپنے مد مقابل پارٹی کو برا بھلا کہنے کا حق رکھتا ہے اپنے زعم میں۔ مذہبی انتشارات میں ایک دوسرے کو برا کہنے کا حق رکھا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کا واقعہ سنیے اور پھر اس حق کا ذرا موازنہ کیجئے۔ مجلس میں حجاج بن یوسف کی غیبت کی گئی، عبداللہ ابن عمر نے کہا رک جاؤ رضی اللہ تعالی عنہ، کہا اس نے علماء کو قتل کیا، ملک و ملت کے دانشوروں کو قتل کیا، ظلم و ستم کی انتہا کر دی، ظلم و ستم کے حروف تہجی حجاج بن یوسف نے ختم کر دیے۔ اس کا ظلم پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، لیکن اس سے یہ مت سمجھو کہ اس کی غیبت جائز ہے۔ کوئی شخص کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا ڈاکو ہے، کتنا بڑا لٹیرا ہے، وہ جانے، اس کا خدا جانے، اس کی قبر جانے، اس کے اس اعمال کی وجہ سے آپ کے لیے اس کی غیبت جائز نہیں، اس پہ بہتان باندھنا جائز نہیں، اس کے خلاف بات کرنا جائز نہیں۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں آخرت میں حجاج بن یوسف کھڑا ہوگا اور وہ سارے مقتولین اس کا گریبان پکڑے ہوئے ہوں گے، لیکن حجاج نے تو آپ کا گریبان پکڑا ہوگا۔ ادھر وہ حق دے گا، تم سے وہ حق لے گا۔ تو اس واقعے کے پس منظر میں سیاسی مد مقابل کو برا بھلا کہنا،
مذہبی مد مقابل کو برا بھلا کہنا یہ خود سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کتنا جائز ہے اور کتنا ناجائز ہے۔ یہ زبان کا اور کان کا غلط استعمال سارے معاشرے کا فساد اسی پر مبنی ہے۔ تو اس اصول سے ہمیں یہ سمجھ میں آئی بات کہ کوئی بات سنو تو اس کے اوپر فوراً عمل نہیں کرنا، بغیر تحقیق کے آگے بات نہیں کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے کہ کفا بالمرء کذبا، آدمی کے لیے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان یحدث بکل ما سمع، ہر سنی سنائی بات کو آگے کہہ دے، ہر سنی سنائی بات کو تحقیق نہیں کی کہ حقیقت ہے یا نہیں، سچ ہے یا جھوٹ ہے، بس مجلس کے گرم کرنے کے لیے آگے بات کر دی، تو اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اور آج کل یوں کہا جا رہا ہے، بعض لوگ یوں کہتے ہیں، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں یا یوں کہا جا رہا ہے، اس قول کی تصدیق ہے تو بیان کرو، اگر تصدیق نہیں ہے تو بیان کرنے کی اجازت نہیں، وہ جھوٹ میں آئے گا۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سنی سنائی بات کو نہ آگے کرنا چاہیے اور نہ سنی سنائی بات پر عمل کرنا چاہیے، کوئی کارروائی کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا قرآن کریم نے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ یہ جب پچھلا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو تحقیق کے لیے بھیجا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ تحقیق کی کیا ضرورت تھی، ایک بات ایک نے آگے بتائیے، بس کارروائی کر دینی چاہیے، ہم نے تو یہ مشورہ دیا تھا، ہماری بات نہیں مانی گئی۔ تو اس آیت میں چھٹا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں تو اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا حکم مقدم ہے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو جمع کیا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ پر عمل کرتے ہوئے آپ سے مشورہ طلب کیا ہے، آپ نے اپنی رائے دی ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کی رائے مانی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی رائے کو مانیں، آپ پیغمبر ہیں، وحی آتی ہے، آراء جب سامنے آئیں گی تو وحی کے ذریعے جس رائے کی تصدیق ہوگی اس پر عمل ہوگا۔ ہر شخص اگر یہ کہنے بیٹھ جائے کہ میری رائے پر عمل ہو، میری رائے پر عمل ہو، تو پھر مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے لوگو جان لو کہ تمہارے درمیان رسول موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ، اگر رسول اللہ اکثر معاملات میں آپ کی اطاعت کرنے لگ جائیں، آپ کی بات ماننے لگ جائیں تو لَعَنِتُّمْ، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر کے رکھا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور گناہ کو، نافرمانی کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ کر دیا ہے۔ لہذا اب جب ایمان محبوب ہے اور کفر اور نافرمانی، عدم اطاعت ناپسندیدہ ہے، تو پھر اللہ اور رسول کا حکم مقدم رکھنا چاہیے۔ لہذا اس معاملے میں کہ قبیلہ بنو مستلق کے خلاف کارروائی کی جائے یا نہ کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحقیق کے لیے بندہ بھیجا ہے، جس پر عمل کیا ہے، وہی مقدم ہے۔ جن حضرات کی رائے پر عمل کیا گیا انہیں برا نہیں منانا چاہیے۔ یہ تو آیات کا ترجمہ اور پس منظر۔ اصول یہ اخذ ہوتا ہے کہ جو شخص بڑا ہے
گھر کا بڑا، خاندان کا بڑا، ملک و ملت کا بڑا، کسی جماعت کا بڑا، مذہبی پیشوا، سیاسی مقتدا ہے، تو جب وہ اپنے افراد کو جمع کر کے کوئی مشورہ لے لے تو مشورہ لینے کے بعد اس کا ذہن جس طرف مانے گا اسی پر فیصلہ کیا کرے گا وہ۔ ہر شخص کو اگر یہ اصرار ہو کہ میرا ہی حکم مانا جائے تو پھر تو اس مجلس میں انتشار ہو جائے گا، پھر تو لڑائی جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ لہٰذا بڑے کے حکم کو مقدم رکھنا ہے۔ گھر کی زندگی میں والد بڑا ہے، اس کے حکم کو مقدم رکھنا ہے۔ خاندانی زندگی میں جو بڑا ہے اس کے حکم کو مقدم رکھنا ہے۔ مذہبی لحاظ سے جو مذہبی پیشوا ہے اس کا حکم مقدم رکھنا ہے۔ سیاسی نقطۂ نظر سے جو بڑا ہے اس کا حکم مقدم رکھنا ہے۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اور آج کل کی لیڈروں کی حالت اظہار وہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ آج کل کے لیڈر کسی بھی طبقے کے ہوں ناکام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ لیڈروں کا اپنا منشور نہیں ہے، اپنی رائے نہیں ہے، وہ افراد کے پیچھے چلتے ہیں۔ حالانکہ لیڈر افراد کو لے کر چلتا ہے، اور آج کل کے لیڈر افراد کے پیچھے چلتے ہیں، لہذا ناکامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیڈر ہیں، صحابہ اکرام مجلس عاملہ ہے، رائے لی گئی قبیلہ بنو مستلق کے بارے میں، کسی کی کچھ رائے، کسی کی کچھ رائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کی رائے کو نہیں لیا، اپنی رائے دی کہ جاؤ خالد بن ولید ذرا تحقیق کر کے آؤ۔ تو اس جماعت کا اور جماعت کے لیڈر کا اپنا منشور ہونا چاہیے۔ اس منشور کے مطابق اگر افراد اس کے پیچھے چل سکتے ہیں چلیں، نہیں چل سکتے نہ چلیں، تب وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن آج کل کوئی منشور نہیں، لیڈر کی کوئی رائے نہیں، کوئی شخص پارٹی میں آنا چاہ رہا ہے تو اپنے منشور کو توڑا جا رہا ہے، کوئی شخص پارٹی سے جانا چاہ رہا ہے تو اپنے منشور کو توڑا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کوئی کام نہیں ہو رہا، نہ دنیا کا نہ دین کا، کسی شخص کا کسی پر اعتماد نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لیڈر نہیں۔ تو اگر کوئی شخص لیڈر بنتا ہے تو اسے لیڈری کی اصول بھی قرآن سکھاتا ہے کہ مشورہ لو، وشاورہم فی الامر، اپنے لوگوں سے مشورہ لو، لیکن اس کے بعد دیکھو میرا منشور کیا ہے، میری جماعت کا منشور کیا ہے، یہ اس منشور کے مطابق آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کون سی رائے منشور کے قریب ہے، ملک و ملت کے فائدے کے قریب ہے، بین الاقوامی نقطۂ نظر سے فائدہ مند ہے یا اندرونی نقطۂ نظر سے فائدہ مند ہے، پھر اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل لیڈر افراد کے پیچھے چلتے ہیں، جس کی وجہ سے ناکامی کا سامنا ہے۔ تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ ایک چھوٹی سی بات پھر بات ختم کرتے ہیں۔ آج کل جب قرآن پاک کا کوئی حکم، اللہ کا کوئی فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سامنے آتا ہے تو حکمت پوچھی جاتی ہے، جی اس میں حکمت کیا ہے، اس حکم میں فائدہ کیا ہے؟ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جب مسلمان ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر احکام اسلام، احکام شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چون چرا کیے بغیر تسلیم کرنا ہے۔ انسان کی عقل محدود ہے، کیوں؟ انسان خود محدود ہے، انسان کے ہاتھ کو اختیارات ہیں لیکن ایک حد تک، اس سے آگے نہیں پکڑ سکتا۔ انسان کی ٹانگوں کو اختیار ہے
ایک حد تک، اس سے آگے نہیں۔ کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کیا اختیارات ہیں؟ کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اٹھا لی۔ کہا دوسری بھی اٹھاؤ، کہا نہیں اٹھا سکتا۔ کہا اتنے اختیار ہیں۔ انسان کے آنکھ دیکھتی ہے لیکن محدود ہے۔ یہی صورتحال انسان کی عقل کی ہے کہ جب انسان کی ٹانگ محدود، انسان کے ہاتھ کا کام محدود، انسان کی آنکھ کا کام محدود، تو نہ نظر آنے والی جو عقل ہے وہ بھی محدود ہے۔ آج کل یہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ جو حکم سامنے آئے، جی کیوں، جی کیسے، جی اس کی حکمت کیا ہے، جی پورا دن بھوکا رہیں، روزہ رکھیں، فائدہ کیا ہوگا؟ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ یہ مسلم معاشرے کو، مسلم ذہنیت کا ناسور ہے۔ یہ غیر اس طرح کے سوال ہمارے معاشرے میں لا رہے ہیں کہ اس مسلمان کی جو مسلم ذہنیت ہے، اس ذہنیت میں فتور آئے کہ انسان اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں۔ ان کے احکامات میں جب انسان چوں چرا کرے گا، حکمتیں ڈھونڈے گا، فائدہ ڈھونڈے گا، تو پھر باقی کس چیز کو وہ مانے گا؟ انسان کی عقل کسی حکم کی حکمت سمجھ سکتی ہے، اور بہت سارے احکام کی حکمت انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ انسان کی عقل محدود ہے، اس کا طریقہ کار محدود ہے، لہٰذا یہ بے عقل لوگ، محدود عقل والے، یہ کبھی قربانی پر اعتراض، کبھی زکوٰۃ پر اعتراض، کبھی روزے پر اعتراض، کبھی حج پر اعتراض کہ جی یہ حج پہ کیوں جاتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ غریبوں کو دے دیا جائے۔ غریبوں کو دینے کے اور اصول ہیں، ان پہ تو عمل کیا کوئی نہیں ہے۔ جب حج کی بات آئی غریب یاد آئے، تو جب زکوٰۃ کی بات آئی تو غریب کہاں گئے؟ قربانی میں جانور ضائع ہوتے ہیں، جی قربانی کیوں کی جائے؟ اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے، غریبوں کو دیا جائے۔ یہ وہ حکمتیں نکالنے والی، چون و چرا نکالنے والی ذہنیت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہی فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام، شریعت کے احکام جب تمہارے درمیان موجود ہیں، ان پہ بس عمل کرنا ہے، چون چرا کرنے کی کہ ہمیں حکمت سمجھ میں آئے تو عمل کریں گے، حکمت سمجھ میں نہ آئے تو عمل نہیں کریں گے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ پاک ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا اولئک یبدل اللہ، جب یہ گناہگار صدق دل سے ندامت کے طور پر ہمارے پاس آ گیا، ہم اس کی سابقہ زندگی کو، اس کی ماضی والی زندگی کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ تو کیا پنجابی والے شاعر نے اسی عید کا ترجمہ کر دیا کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پھل پہ، ساتھ بیٹھنے میں بھی نیکی ملی، گناہوں پہ توبہ کی توفیق ملی، تو گناہ بھی اللہ نے نیکیوں میں بدل دیے۔ اور مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی رل گئے۔ جب نیکی کر کے گناہ کرو گے دوستو تو وہ نیکی بھی ضائع چلی جائے گی۔ نماز پڑھ کر جھوٹ بول دیا، نماز ختم، تلاوت کر کے بد نظری کر دی، گناہ کر دیا، ختم نیکی۔ تو چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی رل گئے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی عقیدت و محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دولت نصیب فرمائے۔